بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا دَخَلَ بِمَكَّةَ جب مکہ میں داخل ہو ابتدا کرے مسجد حرام کے ساتھ فَإِذَا عَايَنَ الْبَيْتَ پس جب بیت اللہ کو دیکھے کبّر تو تکبیر کہے وَهَلَّلَ اور تحلیل کہے ثم ابتدأ پھر شروع کرے بالحجر الاسود حجر اسود کے ساتھ فاستقبلہ پس اس کی طرف منہ کرے وکبر اور تکبیر کہے وحلل اور تحلیل کہے ورفع یدیہ مع التکبیر اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے تکبیر کے ساتھ واستلمہ اور اس کا استلام کرے وقبلہ اور اس کو بوسہ دے ان استطاع اگر طاقت رکھے من غیر ان یؤذی مسلما بغیر اس کے کہ تکلیف دے کسی مسلمان کو۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد پہلے مسجد حرام میں جائے، بیت اللہ کا مشاہدہ کرے، دیکھے تو تکبیر کہے اور تحلیل کہے یعنی لا الہ الا اللہ کہے، پھر حجر اسود کے پاس آئے، اس کا استقبال کرے، اس کی طرف منہ کر کے تکبیر کہے اور تحلیل کہے اور تکبیر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لے اور استلام کرے یعنی اس کو بوسہ دے دے، منہ کے ساتھ اگر ممکن نہ ہو تو ہاتھوں کے ساتھ، یہ بھی ممکن نہ ہو تو عصا کے ساتھ لاٹھی کو چھو کر اس کو بوسہ دے، لیکن اس کی بھی شرط یہ ہے کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ ثم اخذ عن یمینہ پھر دائیں طرف سے شروع کرے ما اس جگہ سے یلی الباب جو بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ متصل ہے، وقد استبع حالانکہ اس نے استباع کیا ہو اپنی چادر کا قبل ذالک اس سے پہلے، فیطوف بالبیت پس بیت اللہ کا طواف کرے 7 اشواط 7 چکر، ویجعل طوافہ من وراء الحتیم اور بنائے اپنے طواف کو حتیم کے باہر سے، ویرمل اور رمل کرے فی الاشواط الثلاث الاول پہلے 3 چکروں میں، ویمشی فیما بقیہ اور چلے باقی چکروں میں علی ہینتہ اپنے وقار پر، ویستلم الحجر اور استلام کرے حجر اسود کا کلما مر بہ جب بھی اس کے پاس سے گزرے، ان استطاع اگر طاقت رکھے، ویختم الطواف بالاستلام اور طواف کو ختم کرے استلام کے ساتھ، ثم یأتی المقام پھر آئے مقام ابراہیم کے پاس، فیصلی عندہ پس نماز پڑھے اس کے پاس رکعتین 2 رکعتیں، او حیث ما تیسر یا جہاں پر آسانی ہو مسجد سے، وہذہ الطواف طواف القدوم اور یہ طواف طواف قدوم ہے، وہو سنت اور وہ سنت ہے، لیس بواجب واجب نہیں ہے، ولیس علی اہل مکہ طواف القدوم اور نہیں ہے مکہ والوں پر طواف قدوم۔ ثم اخذ عن یمینہ حجر اسود کو چوم کر استباع کرے، استباع کا مطلب یہ ہے کہ چادر کو اپنی داہنی بغل کے نیچے کرے اور اس کے کنارے اپنی بائیں کاندھے پر ڈال دے، اس کو استباع کہتے ہیں۔ تو دروازہ یعنی بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ جو جگہ ہے اس اپنی دائیں جانب سے وہاں سے طواف شروع کرے گا، 7 چکر طواف کے پورے کرے گا، اور یہ سارے جو طواف ہوں گے، سارے چکر ہوں گے، یہ حتیم کے پیچھے پیچھے ہوں گے، حتیم کے اندر وہ داخل نہیں ہوگا۔ پہلے طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرے گا اور باقی جو چکر ہیں ان میں اپنے وقار پر یعنی آہستہ چلے گا، اور جب بھی حجر اسود کے پاس سے گزرے اس کا استلام کرے، یعنی کہ اگر چوم سکتا ہے تو چوم لے ورنہ پھر تکبیر و تحلیل پر اکتفا کرے، اور جب طواف ختم کرے تب بھی استلام کرے، پھر مقام ابراہیم پر آئے وہاں پر 2 رکعتیں پڑھے، یا مسجد میں جہاں بھی جگہ ملے وہاں پہ 2 رکعتیں پڑھ لے۔ یہ جو طواف ہوا اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، یہ طواف قدوم سنت ہے، واجب نہیں ہے، اور یہ بھی آفاقی لوگوں کے لیے ہے جو باہر سے آتے ہیں، مکہ والوں پر طواف قدوم نہیں ہے۔ ثم یخرج الی الصفا پھر نکلے صفا کی طرف، فیصعد علیہ پس اس پر چڑھ جائے، ویستقبل البیت اور بیت اللہ کی طرف منہ کرے، ویکبر ویہلل اور تکبیر کہے اور تحلیل کہے، ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، ویدعو اللہ تعالی لحاجتہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اپنی ضرورت کے لیے، ثم ینحت نحو المروۃ
پھر اتر جائے مروہ کی طرف، ویمشی علی ہینتہ، اور چلے اپنے وقار پر، فَإِذَا بَلَغَ إِلَى بَطْنِ الْوَادِي، پس جب پہنچ جائے بطن وادی تک، سعی تو دوڑے، بین المیلین الاخضرین، میلین اخضرین کے درمیان، سعین دوڑنا، حتی یأتی المروۃ، یہاں تک کہ آئے مروہ کے پاس، فیصعد علیہا، پس اس پر چڑھ جائے، ویفعل، اور کرے، کما فعل علی الصفا، جیسا کہ اس نے کیا تھا صفا پر، وہذا شوط، یہ ایک چکر ہے، فیطوف 7 اشواط، تو 7 چکر طواف کرے، یبتدی بالصفا، شروع کرے صفا کے ساتھ، ویختم، اور ختم کرے بالمروۃ، مروہ کے ساتھ، ثم یقیم بمکہ، پھر مقیم رہے مکہ میں، محرماً، احرام کی حالت میں، فیطوف بالبیت، پس طواف کرے بیت اللہ کا، کلما بدا لہ، جب بھی اس کا دل کرے۔ طواف قدوم سے فارغ ہونے کے بعد وہ صفا کی طرف چڑھ جائے گا اور بیت اللہ کی طرف رخ کرے گا، تکبیر و تحلیل کہے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا اور اپنے ضرورت کی دعائیں کرے گا۔ پھر وہ مروہ کی طرف جائے گا اور وقار کے ساتھ، آرام کے ساتھ جائے گا۔ جب بطن وادی تک پہنچے تو میلین اخضرین 2 جگہ ہیں، ان میں سعی کرے گا، دوڑے گا، اور یہاں تک کہ مروہ تک پہنچ جائے، اور مروہ تک پہنچنے کے بعد وہاں پہ چڑھ جائے اور وہی افعال کرے جو اس نے صفا پر کیے تھے، یعنی بیت اللہ کا استقبال، دعا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ یہ ایک چکر پورا ہو گیا، تو اس طرح 7 چکر پورے کرے، صفا سے ابتدا کرے اور مروہ پر اس کا اختتام ہوگا۔ جب اس سعی سے بھی فارغ ہو جائے تو پھر مکہ میں احرام کی حالت میں مقیم رہے، اور جب بھی موقع ملے، جب بھی دل کرے، بیت اللہ کا طواف کرے۔